اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نائبل ٹی وی مارکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین۔ اب یہ پارٹ 5، تو میں نے کہا کوئی ڈاکٹر صاحب سے سوالات بھی پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کتنے بہن بھائی تھے آپ؟ ہم لوگ 8 بہن بھائی تھے جی۔ تو ان میں سے میرے 2 بھائی جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں جی۔ اور ان میں سے میری 3 بہنیں جو ہیں جی وہ وفات پا چکی ہیں۔ اچھا، اب 3 ہیں باقی؟ اب ہم 2 بھائی باقی ہیں 1 بہن اور 2 بہنیں اچھا، باقی 4 ہیں۔ جی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ آپ کا کون سا نمبر ڈاکٹر صاحب؟ میں سب سے بڑا ہوں اچھا، آپ اس وقت۔ اس وقت جی، نہیں، ویسے گھر میں کون سا گھر نمبر؟ میں بھی میں ہی سب سے بڑا تھا۔ اچھا، جی 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 ماشاء اللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا آپ قادیان ماشاء اللہ کافی دیر رہے، کتنی عمر تھی اس وقت جب قادیان میں تھے؟ میرا خیال ہے میں جب قادیان میں گیا ہوں جی جی۔ تو میری عمر اس وقت ہوگی 3-4 سال، اچھا اور پھر میں وہاں پہ رہا ہوں۔ جب میں افریقہ گیا ہوں میں قادیان میں رہا ہوں تقریباً 5-6 سال۔ ٹھیک۔ جی جی، جی۔ وہ اوائل جو بچپن کا زمانہ تھا جی۔ تو تعلیم کا سٹارٹ آپ نے افریقہ سے؟ نہیں، اچھا، تعلیم کا سٹارٹ میں نے قادیان سے کیا۔ اچھا وہیں سے کیا جی، تھا۔ پرائمری اسکول میں مجھے یاد ہے میں نے شروع کیا وہاں پہ۔ جی جی۔ آپ کو پتہ نہیں قادیان کا تجربہ ہے کہ نہیں نہیں؟ اس زمانے میں وہ تپڑ ہوتے تھے اچھا لمبے سے، جی جی تو ان کے اوپر بیٹھتے تھے جی جی زمین کے اوپر، جی اور ہمارے جو استاد ہوتے تھے ان کے لیے ایک کرسی ہوتی تھی جی اور وہ قلمیں ہوتی تھی، دعات ہوتی تھی، تختی ہوتی تھی۔ یہ اس قسم کا زمانہ تھا، لیکن اصل میں وہ پڑھانے لکھانے کا اتنا اس میں نہیں تھا جتنا اس میں تعلیم و تربیت کا تھا۔ جی جی بالکل یہی مقصد تھا، یعنی ماحول ایسا عمدہ تھا۔ جی جی آج کل کی جو تعلیمی ادارے ہیں جی ان میں پڑھانے لکھانے کی طرف توجہ ہے، جی جی لیکن جو شخصیت بنانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں نا جی کام، وہ ہے نہیں ہے۔ نہیں ہے، ٹھیک تو اس بات۔ وجہ سے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ بیچارے نکل آتے ہیں اسکولوں میں سے، ادھر ادھر ڈھونڈتے رہتے ہیں جی کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ جی جی تو ہمیں تو وہ ماحول نصیب ہوا ماشاء اللہ۔ جس میں سب کچھ سیٹ تھا، جی جی، اور ماحول کے مطابق آپ بڑھتے چلتے رہتے تھے۔ ابھی تک آپ کو یاد ہے؟ بہت اچھی طرح سے یاد ہے، کیونکہ وہ جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے ذہن پہ نقش ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان رہنے کا موقع نہیں ملا زیادہ دیر؟ مجھے پاکستان بننے سے میں پہلے ہی وہاں سے چلا گیا تھا، اچھا لیکن میں پاکستان باقاعدہ جاتا رہا ہوں ایسے جاتے رہے آپ؟ کیونکہ خلافت تھی وہاں جی پہ، جی بالکل۔ تو تقریباً ہر سال ہی جی جی جانے کا موقع مل جاتا تھا، جی اور وہاں پہ اور پھر آنے جانے کا بھی، پھر وہاں سے قادیان چلے جاتے تھے جی جی اور وہاں بھی جانے کا باقاعدہ موقع ملتا رہتا تھا۔ تو اس طرح پاکستان کے ساتھ ایک جو تعلق تھا نا، بالکل بالکل، وہ کافی مضبوط اور گہرا تھا۔ کیونکہ خلافت تھی وہاں پہ۔ جی جی تو جی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ تو زبردست بتایا کہ قادیان میں، پھر افریقہ میں جب آپ گئے اس وقت اپنے اسکول وغیرہ وہاں کوئی جو تھے اس میں بھی اسلامی تعلیم دی جاتی تھی؟ نہیں، قطر نہیں، قطر میں کوئی اسلامی تعلیم نہیں تھی۔ جی جی وہ تو ان کے بنائے ہوئے اسکول تھے انگریزوں کے، جی جی جی، اور اس میں بالکل وہی پڑھانے لکھانے والے نصاب اور یہ وہ تھے، وہی سلسلہ تھا۔ یہ بھی میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں جی جی کہ جب میں قادیان سے وہاں گیا جی جی تو مجھے انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا۔ اچھا، کہ قادیان میں بالکل، اسکولوں میں کیا انگریزی جی جی تھی، سب اردو بھی نہیں تھی اتنی آتی جی تو انگریزی تو چھوڑے، جی وہاں انہوں نے مجھے کلاس میں بٹھا دیا جی اور سارے جو سبق تھے وہ انگریزی میں تھے، جی جی ایک لفظ میرے پلے نہیں تھا پڑتا۔ تو وہ جو استاد تھے وہ کہنے لگے کہ یہ کیا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے بت سا، تو اس کو کہیں اور بٹھاؤ۔ جی تو وہ پھر نیچے والی جو کلاسیں تھیں نا وہاں پہ اردو میں تعلیم ہوتی تھی، اچھا وہاں افریقہ میں؟ افریقہ میں۔ اچھا تو انہوں نے پھر وہ مجھے 1 سال پیچھے کر کے تو ایک اردو والی کلاس میں بٹھا دیا۔
اچھا تو بہرحال پھر آہستہ آہستہ کوئی چلتے ہیں۔ انگریزی کی سمجھ بوجھ ہونے لگی اور جی۔ بعد میں پھر سیکھ گئے جی تو دوسرے بہن بھائی بھی افریقہ میں ساتھ رہے؟ جی میرے خیال میں سارے ہی بہن بھائی جو میرے ہیں جی جی میرے علاوہ اور میری ایک جو بڑی میری ہمشیرہ تھی جی جی ان کے علاوہ جی جی سب کی پیدائش ہی وہاں کی اچھا وہیں کی ہے۔ تو یہ آپ مجھے سوچ کے یہ میں سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی آپ کو کئی دفعہ جس طرح خلیفہ وقت نے بتایا کہ آپ نے یہیں رکنا ہے، تو کبھی پریشانی بھی ہوئی کوئی کہ اب یہ حالات ایسے ہیں میں کیا فیصلہ، ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے بندہ کئی دفعہ؟ وہ دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں، جی اگر انسان ان باتوں کا بوجھ اپنے سر پہ لے لے جی تو واقعی پریشانی ہے، جی جی کیا کرے کیا نہ کرے جی جی لیکن اگر وہ یہ جو بوجھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے زبردست، کہ میں تو بالکل بے کس ماشاء اللہ بہت زبردست بات کی آپ نے۔ جی 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 تو یہ بوجھ میں اٹھا نہیں سکتا، جی جو ہونا ہے وہ تیرے علم میں ہے، جی جی تو یہ بوجھ جو ہے یہ تیرے سپرد ہے، اب تو ہی میری رہنمائی فرما جی اور جس راستے پہ تو ڈالے گا ہم آنکھیں بند کر کے چل پڑیں گے۔ ماشاء اللہ تو بہت یہی جیسے میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا جی جی کہ بالکل دوسرے دوست مجھے کہہ رہے تھے جی جی کہ حضور کو لکھو یہ کرو وہ کرو، میں نے کہا نہیں، جو کہہ دیا ٹھیک جو ہے۔ حضور نے کہہ دیا بس وہی ہے، چل سو چل ٹھیک ہے، اور پھر آگے جو اس سے پھل ملے برکات ملی بالکل۔ جی اچھا تو آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ماشاءاللہ اتنی عزت دنیا میں اتنے مطلب اعزاز ملیں گے آپ کو، کبھی بندے کے ذہن میں یہ چیزیں کبھی آئی پہلے؟ قطن 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 نہیں اچھا جی میں تنزانیہ میں تھا، وہی میں نے جی بتایا آپ کو، جی جی تعلیم بھی ہوئی، پھر جی میری جی ملازمتوں کا بھی آغاز وہیں سے ہوا، ابتدا بھی ہوئی، اور میں اپنی جگہ پہ میں سوچا کرتا تھا جی کہ وہاں پہ نا 55 سال کی 55 ایئرس کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، جی جی تو میں سوچا کرتا تھا کہ میں 55 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاؤں گا اور پھر میں یہ کروں گا یہ کروں گا، یہ میرے ذہن میں ہوتا تھا جی جی، اور مطلب یہ بھی کبھی ذہن میں نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسی کوئی خواہش تھی کہ میں برطانیہ آ جاؤں جی یا ملک سے باہر نکل جاؤں۔ اصل میں جب حضور نے فرمایا نا کہ میں وہیں رہوں جی جی تو ایک بڑا طبیعت میں سکون پیدا ہو گیا۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اس طرح ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ اتنا مطلب بھروسہ، مجھے بڑا اچھا لگا یہ بات آپ کی، تو آپ کو کبھی یہ فکر نہیں ہوئی، رزق کی فکر نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ جیسے آپ بتا رہے کہ دعا کے ذریعے میں چلتا رہا۔ رزق کی اس وجہ سے نہیں پریشانی ہوئی جی جی کہ کبھی اللہ نے کوئی ایسا موقع پیدا ہی نہیں کیا ماشاء اللہ جی، کبھی ایسا اللہ نے موقع پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ جب میں نے جیسے عرض کیا ہے میں سب سے بڑا تھا، جی جی میرے سارے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے تھے، جی جی میرے والد صاحب کی بھی جو وفات ہے جی جی وہ جلدی ہو گئی اچھا جی، ان کی کوئی ایسی عمر نہیں تھی، جی جی میرے خیال میں وہ کوئی 64 کے تھے اچھا جی، وہیں تنزانیہ میں ہی وفات ہوئی ان کی، تو یہ سارے مجھ پہ فرائض تھے، جی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھنا کرنا، اپنے ذمہ داری تھی، ان کی تعلیم تھی، یہ تھا وہ تھا، اب وہ کام کیسے ہوئے یہ میری سمجھ سے باہر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ جی، میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ وہ کہاں سے ہوئے کیسے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف مجھ پہ نہیں، ان بہن بھائیوں پہ بھی ماں باپ کی دعائیں تھیں ان کے ساتھ، تو ان پہ بھی اپنے فضل تھے اس کے اللہ کے، اور پھر اللہ نے مجھے بھی توفیق دی کہ وہ جو فرائض تھے ان کو آسن طریق سے ان کو بھی پورا کیا جا سکے، اور وہ پورا ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ سارے بہن بھائی پھر اپنی اپنی جگہوں پہ جہاں جہاں بھی وہ تھے اللہ نے ان کے ساتھ بھی بڑا رحمت اور فضل کا سلوک فرمایا جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک مختصر جواب، احمدیت آپ کی فیملی میں کس طرح آئی؟ بہت ذرا مختصر الفاظ میں پلیز۔ جی، وہ جو احمدیت ہمارے خاندان میں آئی وہ میرے والد صاحب کے ذریعے آئی، اچھا ٹھیک ہے،
جو ہمارا آبائی وطن تھا جہاں میرے دادا تھے، جی جی میرے دادا کا نام تھا حاجی جلال الدین، جی اور وہ اپنے علاقہ میں بہت معروف تھے، جی جی جو لوکل کمیٹی ہوتی ہے جی جی اس کے صدر بھی تھے، جی جی اور وہاں کے جو مفتی تھے ان میں سب میں اس زمانے میں نا اور رواج ہوتا تھا کہ بیٹھک ہوتی تھی، بالکل قالین ہوتے تھے جی جی اور لوگ آ کے وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے ان کے پاس وغیرہ وغیرہ. تو میرے والد صاحب وہاں اسکول میں پڑھا کرتے تھے، جی اور وہاں پر قریب ایک گاؤں تھا گوگیات، جی اور وہاں پہ ایک بہت مخلص فیملی رہتی تھی، جی جی فخر الدین صاحب، جی جی اور ان کے بیٹے تھے، بڑے معروف بیٹے تھے ان کے، وہ پروفیسر ناصر صاحب، اور ان کے دوسرے بیٹے تھے مولوی محمد یعقوب، جی جی حضور نویس وغیرہ، وہ ساری فیملی تھی. تو یہ میرے ابا کے دوست تھے اسکول اچھا میں ٹھیک جی. اور وہ لوگ کبھی کبھی بلکہ اکثر ابا کو ساتھ لے جاتے تھے اپنے گھر، تو وہاں ان کے گھر میں احمدیت کی باتیں اور نمازیں اور یہ وہ، تو ان کے ساتھ مل کے انہوں نے نمازیں بھی پڑھ لی، کہ کوئی در سبیل کے اشعار بھی سیکھ لیے، کر لیے. تو اس طرح میرے ابا اس وقت 13-14 سال کے تھے، جی تو انہوں نے سب نے قادیان آنا تھا جلسے کے لیے. جی جی تو انہوں نے ابا سے بھی کہا، تو میرے دادا نے کہا ان کو نہیں تھا پتا کہ کیا ہے، کوئی مذہبی بات ہے یا کیسے ہے. جی جی بہرحال انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ. وہ قادیان آئے اور وہی انہوں نے بیعت کر لی ماشاء اللہ جی. اور جب وہ واپس گئے تو ان کے ابا یعنی میرے جی دادا جی بہت ناراض ہوئے جی جی کہ تمہیں پتہ ہے یہاں مفتی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو ان کا کیا خیال ہے اس جماعت کے بارے میں. جی جی تو بہرحال رنجش ہوئی کافی. لیکن بالآخر ایک دن میرے ابا وہ مولوی صاحب سے، فخر الدین صاحب سے در سمین فارسی لے آئے. اچھا اور میرے جو دادا تھے جی جی وہ اصل میں تاجر تھے، یہ ادھر رشیا میں اور ایران میں، اچھا اور ان کی جو پسندیدہ زبان تھی وہ فارسی تھی. چنانچہ جب انہوں نے وہ فارسی کی در زمین دیکھی اور ان کی آواز بھی اچھی تھی، جی جی تو وہ پھر اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے تو وہ نظمیں بلند آواز سے پڑھتے رہتے تھے، اچھا اور وہ ان کو اتنی اچھی لگی اور اتنا اثر ہوا جی جی کہ پھر انہوں نے بیعت کر لی. اچھا دادا نے بھی کر لی پھر دادا نے بھی کر ماشاء لی. اللہ. پھر انہوں نے کی تو پھر باقی جو میرے ابا کے بھائی تھے 3، پھر انہوں نے بھی کر لی، یعنی ساری فیملی جو تھی جی جی پھر وہ اللہ کے فضل سے احمدی ہو گئی. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاء اللہ؟ میرے اللہ کے فضل سے 6 بچے تھے. جی میرا جو بیٹا ہے انتصار، جی جی وہ 2015 میں فوت ہو گیا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچیاں ہیں ساری مختلف جگہوں پہ، کچھ امریکہ میں ہیں، کچھ یہاں ہیں الحمدللہ. اور لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب نے بہت اچھی تعلیم حاصل ماشاء کی. ان میں سے 2 جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، ماشاء اللہ اور ایک جو ہے وہ وکیل ہے، ماشاء اللہ ایک جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ ہے. ماشاء اللہ ہمارا بچہ بھی اس نے MSc کیا ہوا تھا، اور وہ بھی کمپیوٹر سائنس وغیرہ میں جی جی کافی وہ بھی ماہر تھا. ماشاء تو اللہ بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ بچیوں میں 2 جو ہیں، ایک امریکہ کی لجنہ کی نیشنل سیکرٹری تبلیغ ہے، ماشاء اللہ اور ایک UK کی نیشنل سیکرٹری تبلیغ ہے، ماشاء اللہ اور ایک بچی جو ہے وہ لوکل لجنہ کے حلقہ کی صدر ہے، ماشاء اللہ اور ایک جو بچی ہے وہ لجنہ کی ریجنل صدر رہی ہے. ماشاء تو اس طرح ہر ایک بچے کو اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے نواز رہا ہے، جی جی ماشاء اللہ دنیاوی لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ سے بھی سب کو خدمتوں کی توفیق مل رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاء اللہ خدمت یہاں پہ بھی کی، تو آپ نے کون سی ذمہ داری پہ خدمت کی جماعت؟ میں یہاں پہ اللہ کے فضل سے آپ کو پتہ ہی ہے، جب میں آیا ہی تھا جی جی تو سب سے پہلے تو مجھے وہ قائد تبلیغ اچھا اس کا بنا دیا انصار اللہ کا. جی جی پھر کوئی 1.5 کے بعد مجھے صدر بنا دیا جی جی انصار اللہ کا. جی جی پھر اس کے 1.5 کے بعد مجھے
امیر بنا دیا جی، پتہ ہے۔ برطانیہ کا، جی ماشاء اللہ۔ وغیرہ وغیرہ. جی جی اور یہ سلسلے پھر چلتے رہے. بعد میں پھر میں کچھ عرصہ یہ بھی کام کرتا رہا جو سیکریٹری خارجیہ کا ہے، جی جی اور اس طرح. اور پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے پھر یہ کام ہے، یہ جو ہے اس کا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیٹی کا کام ہے. جی جی پھر اور کچھ ادارے ہیں جماعت کے جن کی ڈائریکٹرشپ ہے، تو 3-4 ہیں، کچھ امریکہ میں، کچھ یہاں. جی. جی ڈاکٹر صاحب یہ تو ماشاءاللہ زبردست بات ہے. نماز وغیرہ گھر کا ماحول کیسا تھا والد صاحب نے جب جیسے آپ نے بتایا قادیان میں تربیت کی؟ کیونکہ یہ بھی میں کیا ذرا جی. ہمارے جو نہیں، وہ دیکھنے دیکھیں میں نے جیسے عرض کیا تھا، جی تو ہم لوگ ایک شہر ہے ٹانگا، جی جی وہ جو دارالخلافہ ہے تنزانیہ کا، وہ دار السلام ہے. جی جی دار السلام کے بعد جب دوسرا بڑا شہر ہے وہ ٹانگا ہے. جی جی تو ہم لوگ ٹانگا میں رہتے تھے. جی جی تو اس زمانے میں ٹانگا میں 3 گھر تھے احمدیوں کے، جی جی 3 گھر تھے احمدیوں کے. اور ہمارا گھر جو تھا وہ سینٹر تھا، جی سلاد سینٹر بھی اور ویسے بھی سب کچھ. اچھا، اب میں نے جیسے بتایا تھا کہ مجھے اردو خاص آتی نہیں تھی. جی جی اب ہمارے گھر میں ہی نمازیں ہوتی تھی. اچھا ماشاء اللہ. جی، 5 نمازیں ہوتی تھی واہ. باقاعدہ. اور میرے ابا نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ میں نے الفضل میں سے جی جی کچھ پڑھ کے تو سنانا ہے روز. زبردست. اس طرح میری وہ اردو جو تھی نا، بہتر اس ہوگی. کی بنیاد بہتر ہوئی. جی جی اور پھر فجر کے بعد میری ڈیوٹی لگائی انہوں نے کہ میں نے تفسیر کبیر میں سے کچھ پڑھ کے سنانا ہے، درس دینا اچھا ہے. ماشاء اللہ. تو پھر وہ میں روز درس دیتا تھا، اور پھر وہ الفضل میں سے پڑھ کے سناتا تھا. اور پھر جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، میرا جو فارغ وقت ہوتا تھا، جی جی حالانکہ میں سپورٹس میں بھی تھا، جی جی میں وہاں کی جو ہاکی ٹیم تھی اس کا میں وائس کیپٹن تھا، اچھا ماشاء اللہ. اور فٹ بال میں بھی میں بہت اچھا تھا. پھر جب میں یونیورسٹی میں تھا میں اسکواش کھیلتا تھا بہت اچھا اچھا. ماشاء اللہ. پھر ان سارے کاموں میں ایک سب سے بڑی جو مجھے جس بات کی کافی خوشی بھی ہوئی، جی وہ میں نے جو پہاڑ ہے سب سے اونچا افریقہ کا کلیمنجارو، جی جی وہ میں نے کلائم کیا. ماشاء اللہ. تو اس کی چوٹی تک میں گیا. اچھا. اور پھر اسکاؤٹنگ ہوتی تھی، اس میں بہت ساری یہ ہائیکس ہوتی تھی، جی جی 25-25 30-30 میل پیدل چلنا، ادھر ادھر آنا جانا. تو بہرحال وہ جو باقی میرا سارا وقت ہوتا تھا وہ جب مبلغین آ گئے وہاں پہ تو ان کے ساتھ گزرتا تھا. زبردست. یہاں سے اب سارے سوال کا آپ کا اور بھی جواب مل گیا. جی. ہم ایک پارٹ کر لیتے ہیں اور آخری ہوگا ناظرین، ایک پارٹ اور ہوگا 6. پھر ڈاکٹر صاحب بھی میرا تھک گئے ہیں، تو انشاءاللہ پھر بھی آپ کے ساتھ پروگرام رہے گی. جڑے رہے 9 بجے ٹی وی کے ساتھ. ملتے ہیں بریک کے بعد.